الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سعادت الدارین میں ہے کہ حضرت شیخ حسین بن احمد بستامی قدس سرہ السامی نے فرمایا، میں نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ عز و جل، میں خواب میں ابو صالح مؤذن کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میری دعا قبول ہوئی اور میں نے خواب میں ابو صالح مؤذن کو دیکھا کہ بہت ہی شاندار حالت میں ہے۔ میں نے سوال کیا، ابو صالح علیہ رحمت اللہ نافع، ذرا مجھے یہاں کے حالات تو بتاؤ۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اگر تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک کی کثرت نہ کی ہوتی تو میں ہلاک اور برباد ہو گیا ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی پارہ 27 سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 13 میں ارشاد فرماتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس کے تحت حضرت علامہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں کہ اس سورہ شریف میں یہ آیت 31 مرتبہ آئی ہے، 31 ٹائم۔ بار بار نعمتوں کا ذکر فرمایا کر یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہ ہدایت و ارشاد کا بہترین اسلوب ہے تاکہ سامع یعنی سننے والے کے نفس کو تنبیہ یعنی آگاہی ہو، اسے پتہ چلے اور اسے اپنے جرم و ناسپاسی یعنی ناشکری کا حال معلوم ہو جائے، اس نے کس قدر نعمتوں کو جھٹلایا ہے، اور اسے شرم آئے اور وہ ادائے شکر و طاعت یعنی شکر ادا کرنے اور عبادت کی طرف مائل ہو، اور یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں اس پر ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار نعمتوں کو گنوایا۔ ان میں سمندر بھی ہے، اس میں دن بھی ہے، اس میں رات بھی ہے، اس میں کھجور بھی ہے۔ بے شمار نعمتیں ہم اگر اپنے اطراف کی طرف نظر دوڑائیں، خود اپنے بدن پر نظر دوڑائیں تو ہمیں نظر آئیں گی کہ جن کی طرف ہماری توجہ بھی نہیں تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہم پر کس قدر ہیں، اس کا شمار یقیناً ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن پاک میں آ چکا کہ تم اپنے رب کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں شمار کر سکو گے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شمار ہماری طاقت سے تو باہر ہے، لیکن ہم ان نعمتوں کو جن کو شمار کر سکتے ہیں، مکمل نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، ان نعمتوں کو جن کو ہم شمار کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، جن کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، جن کو ہم فیلنگ اینالائز کر سکتے ہیں، جس کا ادراک کر سکتے ہیں، ان نعمتوں کی قدر کرنے کے لیے ان نعمتوں پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ جب ہم یہ غور و فکر کریں گے تو پھر ہمیں احساس ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے
ہمیں کس قدر نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو نعمتیں دو طرح کی ہیں، ایک وہ نعمتیں جنہیں ہم اپنی کوشش کے نتیجے میں عطا الہی سے حاصل کرتے ہیں، اور ایک وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے ہماری کسی کوشش کے بغیر ہی ہمیں عطا فرما دی ہیں۔ اب ان نعمتوں کا بیان شروع ہوگا۔ اس میں سے سب سے پہلی نعمت جس پر آج ہم بات کریں گے وہ نعمت کیا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا جو اندھا تھا اور کوڑی بھی تھا۔ اس کے بدن کے دونوں حصے مفلوج اور ہاتھ پاؤں بھی بیکار تھے، پھر بھی وہ صبر کے دامن سے لپٹ کر یہ کہہ رہا تھا کہ شکر ہے خدا کا جس نے مجھے ایسی بلا سے بچایا جس میں بہت سے لوگ مبتلا تھے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ ایسی کون سی بلا تھی، ایسی کون سی آزمائش تھی، ایسی کون سی مصیبت تھی جس سے تو بچا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں اس شخص سے زیادہ فائدے میں ہوں جس کے دل میں معرفت ایمان نہیں ہے۔ آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم سچ کہتے ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ ذرا امیجن کیجئے، آپ تصور کیجئے ایسے شخص کا کہ جس کی آنکھیں نہیں ہیں، جس کے جسم پر فالج ہو چکا، جس کے دونوں ہاتھ بیکار ہیں، جو کوڑی بھی ہے، جس کے جسم پر مرض ہے کوڑ کا، وہ شخص کس قدر آزمائش اور مصیبت میں مبتلا ہوگا، لیکن وہ شخص کس نعمت کا شکر ادا کر رہا ہے؟ وہ نعمت ہے معرفت ایمان۔ تو کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ ایمان ہمیں عطا کیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایمان کی نعمت تو اللہ کا شکر ہے ہمیں ملی، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے سب سے محبوب نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ چنانچہ مشکات المصابیح کی حدیث پاک ہے کہ حضرت سیدنا بہز بن حکیم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا تم 70 امتیں پوری کرو گے، تم اللہ پر ان سب سے بہتر اور عزت والے ہو۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت اللہ الغنی نے بڑی ہی ایمان افروز شرح فرمائی ہے، دل کے گانوں سے سنیے۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں، یعنی جیسے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں سے افضل ہیں، یوں ہی آپ کی امت تمام امتوں سے افضل ہے۔ مزید ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ تمام نبیوں کے اصحاب سے افضل، حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین دوسرے نبیوں کے غیر نبی والدین سے افضل، حضور انور کے اہل بیت تمام نبیوں کے اہل بیت سے افضل، بلکہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مکہ مدینہ منورہ دوسرے نبیوں کی بستیوں سے افضل، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج پاک تمام نبیوں کی ازواج سے افضل۔ غرض یہ کہ افضلیت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دم قدم سے وابستہ ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے کہ یہ دو نعمتیں ہیں جو ساتھ ساتھ ملی ہوئی ہیں، ایمان اور پھر امت محمدیہ میں پیدا فرمانا۔ کیا یہ نعمت ہم نے رب تعالیٰ سے طلب کی تھی یا ہمیں بن مانگے مل گئی؟ تو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ اتنی بڑی اتنی انمول نعمت ہمیں بن مانگے عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت کی حفاظت کی سوچ عطا فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں،
اس دنیا میں اگر فی الوقت ہم تھوڑا غور کریں، نظر دوڑائیں، تو مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں، طرح طرح کی عبادتیں وہ کرتے ہیں، اور طرح طرح کے ان کے ہاں نظام زندگی جو اپنے تئیں وہ سمجھتے ہیں نظام زندگی موجود ہے، حالانکہ ان کے نظام میں ٹوٹل زندگی کے مسائل کا حل موجود نہیں۔ لیکن اسلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمت عطا کی، ہمیں ایمان کی نعمت عطا کی، ہمارا مذہب الحمدللہ عز و جل واحد اور سچا مذہب ہے جو ہماری دنیاوی اور اخروی کامیابیوں کی ضمانت دیتا ہے۔ وہ اسلام جس میں بچوں، جس میں جوانوں، جس میں بوڑھوں، جس میں ماؤں، جس میں بیٹیوں، جس میں بہنوں، جس میں پڑوسیوں، حتیٰ کہ اسلام کے اندر جانوروں تک کے حقوق کے تحفظ کی ضمانت دی گئی ہے، وہ اسلام جو بیمار کی عیادت کرنے کی ترغیب دیتا ہے، وہ اسلام جو ہمیں غم زدہ جس شخص کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، کوئی دکھ پہنچ جائے، کوئی بیماری پہنچ جائے، اس کی تعزیت اگر ہم کریں تو اس پر بھی ہمیں ثواب ملتا ہے۔ اس چیز کی ترغیب دیتا ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلا دو، اس چیز کی ترغیب دیتا ہے کہ بے لباس کو لباس پہناؤ، اس چیز کی ترغیب دیتا ہے کہ راہ میں اگر تمہیں کوئی ایسی چیز ملے جس سے کسی کو تکلیف ہو سکتی ہو، اس شے کو راستے سے ہٹا دو، تمہیں اس کا بھی ثواب ملے گا۔ تم مسکرا کے اپنے مسلمان بھائی کی طرف دیکھو، یہ مسکرانا بھی تمہیں ثواب دے گا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ہے ہمارا مذہب اسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، ہمیں ایسا پیارا مذہب عطا کیا، تو ہمیں چاہیے کہ اس نعمت کی قدر کریں۔ یہ اسلام وہ دین ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے۔ چنانچہ پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں ارشاد ہوتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے۔ تفسیر خزائن العرفان میں حضرت مولانا مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی لکھتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی اور دین مقبول نہیں ہے، یعنی اسلام ہی وہ واحد دین ہے جس میں ہمارے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ ہم کس قدر خوش قسمت ہیں۔ میں ان سے مخاطب ہوں کہ جو پیدا ہی مسلمان ہوئے، میں ان سے بھی مخاطب ہوں جو پہلے کفر کے اندھیروں میں بھٹک رہے تھے، انہیں اسلام کا نور نصیب ہو گیا، وہ اسلام کی آغوش میں آ گئے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ نعمت کیسی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر ہمیں کرنی چاہیے۔ جس طرح ایک شخص جو کفر کے اندھیروں میں بھٹک رہا ہو، وہ اسلام کے دائرے میں آ سکتا ہے، اسلام کے دامن میں آ سکتا ہے، اسی طرح کچھ کلمات ایسے ہیں جن کو بولنے کے بعد وہ شخص اسلام سے باہر بھی جا سکتا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان جیسی دولت سے نوازا، ایمان جیسی نعمت سے نوازا۔ لیکن یاد رکھیے، یہ ایمان ہمیں ملا، ہمیں اس کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی حفاظت کی فکر بھی کرنی چاہیے، اس کی حفاظت کی سوچ بھی بنانی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان یہ نعمت، یہ دولت، یہ انمول دولت جس کا مول ہی نہیں، جی ہاں یہ انمول دولت ہے، یہ شیطان کہیں یہ دولت ہمارے ہاتھ سے نہ چھین لے، کہیں ہم اس دولت سے محروم نہ ہو جائیں۔ ایک طویل حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اولاد آدم مختلف طبقات پر پیدا کی گئی، اس میں سے بعض مومن پیدا ہوئے حالت ایمان میں زندہ رہے اور مومن ہی مریں گے، یعنی پیدا بھی مومن، زندہ بھی مومن رہے اور مرنے کے وقت بھی مومن۔ بعض ایسے ہیں جو کفر پر پیدا ہوئے، کافر پیدا ہوئے، حالت کفر پر زندہ رہے اور کافر ہی مریں گے، جبکہ بعض مومن پیدا ہوئے، مومنانہ زندگی گزاری لیکن حالت کفر پر رخصت ہوئے، اور بعض ایسے ہیں کہ کافر پیدا ہوئے، کافر زندہ رہے لیکن
مرنے سے پہلے انہیں ایمان کی نعمت، ایمان کی دولت نصیب ہو گئی، وہ مومن ہو کر مریں گے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے غور کیا، آپ نے سنا کہ اس حدیث پاک میں کس قدر عبرت کے مدنی پھول ہیں کہ جو پیدا مسلمان ہو گیا ضروری نہیں کہ وہ فوت بھی مومن ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان ہم سے کوئی ایسا کلمہ کہلوا دے، ہم سے کوئی ایسا عمل صادر کروا دے جو ایمان کے تقاضوں کے خلاف ہو، جو عمل کرنے کی بنا پر، جو کلمہ کہنے کی بنا پر ہم ایمان کے دائرے سے ہی خارج ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے کلمات سے، ایسے اعمال سے بچائے۔ اگر آپ ان کی تفصیل معلوم کرنا چاہتے ہیں، آپ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی بہت ہی پیاری کتاب ہے، بہت ہی اہم کتاب ہے، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب۔ اس کا مطالعہ کریں، اس کی تفصیل جب آپ پڑھیں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ایمان کی حفاظت کی فکر کتنی اہم ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگیوں پر نظر دوڑائیں تو انہوں نے اس نعمت کی حفاظت کے لیے کیسی کیسی مشقتیں، کیسے کیسے تشدد، کیسے کیسے ظلم برداشت کر لیے، لیکن اس ایمان کی حفاظت کی۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے ایسے خوفناک ماحول میں اسلام قبول کیا جب اسلام لانے کی پاداش میں شدید مصائب اور آلام سے واسطہ پڑتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے کر آئے، اس وقت امیہ بن خلف کے غلام تھے جو کافر تھا۔ جب اس کے کانوں میں آپ کے قبول اسلام کی خبر پڑی تو آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوا کر پوچھا کہ میں نے سنا ہے تم نے کوئی اور معبود ڈھونڈ لیا ہے، سچ سچ بتاؤ تم کس کی پوجا کرتے ہو، کس کی پرستش کرتے ہو، کس کی عبادت کرتے ہو؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خدا کی۔ اس نے کہا کہ محمد کے خدا کی پرستش یعنی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ تو لات و عزا یعنی یہ ان کے بتوں کے نام تھے کا دشمن بن گیا ہے، سیدھی طرح راہ راست پہ آ جا ورنہ ذلت کے ساتھ مارا جائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایمان افروز جواب دیا، سنیے ذرا غور سے۔ ارشاد فرمایا کہ میرے جسم پر تیرا زور چل سکتا ہے لیکن دل پر نہیں۔ اب اللہ عز و جل کی عبادت اور رضا ہی میری زندگی کا مقصود ہے۔ میں تمہارے خود ساختہ معبودوں کو درست سمجھوں اور پوجوں، اب یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ جب امیہ نے ایک غلام کی طرف سے اس طرح جب ایک کلام سنا تو غصے میں پاگل ہو گیا اور کہنے لگا اچھا پھر اس دیوانی کا مزہ چکھ اور دیکھوں گا معاذ اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کا خدا تجھے کیسے چھڑاتے ہیں۔ اب اس ظالم نے آپ پر جو ظلم و ستم کا سلسلہ شروع کیا۔ اب مکہ مکرمہ میں خرہ کی زمین جو ہے نا گرمی کے سبب مشہور ہے، یہ گرمی میں تانبے کی طرح گرم ہو جاتی ہے، تانبے کی طرح گرم ہو جاتی ہے۔ اب امیہ کیا کرتا، دوپہر کے وقت حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو اس جلتی ہوئی ریت پر لٹا دیتا اور ایک بھاری پتھر آپ کے سینے پر رکھ دیتا تاکہ ہل بھی نہ سکیں۔ پھر انہیں مجبور کرتا اور کہتا کہ محمد کی پیروی سے باز آ جاؤ اور لات و عزا کے معبود برحق ہونے کا اقرار کر لو ورنہ اسی طرح پڑے رہو گے۔ اس کے جواب میں حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو ایمان کی قدر کرتے تھے، جنہوں نے ایمان کی نعمت کی حفاظت کی ٹھان لی تھی، ان کی زبان سے احد احد یعنی خدا ایک ہے، خدا ایک ہے کی آواز نکلتی۔ یہ منظر سوچیے کہ وہ ظلم و ستم پر تلا ہوا ہے شخص، تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا ہوا ہے، بھاری پتھر سینے میں رکھا ہوا ہے کہ ہلنے بھی نہ دے، اس کے بعد آفر کرتا ہے کہ میری بات مان لے تو میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ اس وقت کلمہ حق کا اعلان کرنا کہ میں الحمدللہ عز و جل مومن ہوں، میرا رب
میرا معبود ایک ہے، کس قدر آزمائش کی بات ہے، کس قدر مشکل کام ہے۔ اب جب یہ جواب سنتا تو امیہ غضبناک ہو کر جواب دیتا کہ تو احد احد کہتا ہے، تو ایک دن اور ایک رات آپ کو بھوکا پیاسا رکھتا اور تپتی ہوئی ریت پر ان کا تماشا دیکھتا رہتا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ وہ ہستیاں تھیں جنہیں مدنی آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر اسلام قبول کرنا نصیب ہوا، جنہیں ایمان کی نعمت نصیب ہوئی۔ انہوں نے اس کی ایسی قدر کی، اس کی ایسی حفاظت کی۔ حضرت سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اس زمانے میں اسلام لائے کہ جب مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مقیم تھے، چند ہی آدمی مسلمان ہوئے تھے۔ اب قریش نے حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو اتنا ستایا کہ کوئلے کے انگارے اس پر آپ کو سیدھا لٹا دیا، اور ایک شخص ان کے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ آپ کی پیٹھ کی جو چربی تھی وہ نکلی، اس چربی کی وجہ سے وہ کوئلے بجھ گئے۔ آپ گھنٹوں بے ہوش رہے، اور پھر جب ہوش آیا تو زبان سے کلمہ کیا نکلا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب برسوں بعد جب حضرت سیدنا خباب رضی اللہ عنہ سے حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پوچھتے ہیں اور یہ بیان ہوتا ہے ان کے سامنے، حضرت عمر فاروق کے سامنے، تو حضرت خباب اپنی کمر کھول کے دکھاتے ہیں تو پوری پیٹھ پر سفید سفید داغ اور دھبے پڑے ہوئے تھے۔ اس منظر کو دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھر آتا ہے، اور وہ رو پڑتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ اللہ، یہ پیٹھ کتنی مبارک اور مقدس ہے جو محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بدولت آگ میں جلائی گئی ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ایمان کی حفاظت، ایمان کی نعمت کو چھین جانے سے محفوظ رکھنے کے لیے ظلم و ستم برداشت کرتے تھے، جسمانی تشدد برداشت کر سکتے تھے، لیکن یہ نعمت لوٹانے پر، اس نعمت سے محروم ہونے پر تیار نہیں تھے۔ آپ صحابہ کرام کی سیرت کو ذرا نکال کے تو دیکھیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب اسلام قبول کیا تھا نا تو آپ کو چٹائی کے اندر لپیٹ کر مارا جاتا تھا، لیکن آپ نے ایمان کی نعمت سے محروم ہونا گوارا نہیں کیا تھا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جنہوں نے نعمت ایمان کی حفاظت کی، وہ لوگ درس حاصل کریں، وہ لوگ سبق سیکھیں اس سے کہ جو کسی ملک کا ویزا لینے کے لیے، کسی جگہ دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے پہلے ہوتے مسلمان ہیں لیکن خود کو غیر مسلم ڈکلیئر کر کے پھر اسلام کے دائرے سے ہی باہر نکل جاتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی چند حکایات آپ نے سنی کہ جس میں انہوں نے ایمان کی دولت، ایمان کی نعمت سے محروم ہونا گوارا نہ کیا، ظلم و ستم برداشت کر لیا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بعد اگر دیکھیں تو بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہم کی زندگی میں بھی ایسے واقعات ملتے ہیں، اور بے شمار واقعات ایسے کہ جس میں ایمان کی حفاظت، ایمان کے تحفظ کے لیے انہوں نے بہت ساری قربانیاں دی، ظلم اور ستم برداشت کر لیے، لیکن ایمان کی دولت، ایمان کی نعمت سے محروم ہونا گوارا نہ کیا۔ ایک حکایت بہت سبق آموز حکایت ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کیا دور خلافت تھا، شاہ روم کے پاس ایک قاصد بھیجتے ہیں۔ یہ قاصد بادشاہ کے پاس اٹھا تو گھومتا گھومتا ایسی جگہ پہنچا جہاں سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی اور چکی پیسنے کی آواز آ رہی تھی۔ اب یہ شخص، یہ قاصد جو تھا، اس قیدی کے پاس پہنچا اور سلام کرنے کے بعد اس کے حالات دریافت کیے
تو اس نے بتایا کہ مجھے فلاں جگہ سے قید کیا گیا تھا اور شاہ روم کے سامنے پیش کیا گیا، تو بادشاہ نے مجھے دعوت دی، مجھے کہا کہ میں نصرانی یعنی کرسچین ہو جاؤں، مگر میں نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے دھمکی دی کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو آنکھیں نکال دی جائیں گی، مگر میں نے دین کو آنکھوں پر ترجیح دی، چنانچہ انہوں نے گرم سلائیاں لگا کر میری آنکھیں ضائع کر دی۔ اس کے بعد مجھے یہاں قید خانے پر پہنچا دیا۔ روزانہ کچھ گندم پیس لیتا ہوں جس کے عوض مجھے کچھ کھانا دے دیا جاتا ہے۔ جب یہ قاصد واپس حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس پہنچتا ہے اور یہ واقعہ بیان کرتا ہے، تو آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا چشمہ گویا کہ ابل پڑتا ہے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ شاہ روم کے پاس دوبارہ قاصد بھیجتے ہیں اور پھر اسے یہ پیغام بھیجتے ہیں کہ مجھے فلاں فلاں قیدی کے بارے میں معلوم ہوا ہے، میں اللہ عز و جل کی قسم کھاتا ہوں کہ اگر تم نے رہا کر کے اسے میرے پاس نہیں بھیجا تو میں پھر مقابلے کے لیے ایسا لشکر بھیجوں گا جس کا اگلا سرا سٹارٹنگ پوائنٹ تو تمہارے پاس ہوگا اور اینڈنگ پوائنٹ میرے پاس ہوگا، اتنا طویل لشکر ہوگا۔ بہرحال پھر آپ نے اس قیدی کو رہا کروا لیا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایمان کی حفاظت کے لیے ظلم اور ستم برداشت کیے ہمارے بزرگان دین نے۔ ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں ہے، لیکن شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، طرح طرح کے کلمات معاذ اللہ یہ فلموں میں، ڈراموں میں اور طرح طرح کی رسالے اور یہ جو ڈائجسٹ ان میں بھرے پڑے، گانوں میں بھرے پڑے، ان سے بچیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کلمہ ہم اپنی زبان سے بارضا و رغبت کہہ دیں کہ جس سے ہم بھی ایمان کی دولت سے محروم ہو جائیں۔ تو ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ ایسی نعمت ہے کہ اس نعمت کی بدولت دنیا میں بھی ہمیں امن نصیب ہوگا، قبر میں بھی راحتیں ملیں گی، اور میدان محشر میں بھی اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عطا سے ہمیں بہت ساری آسانیاں ملیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کی نعمت کی حفاظت کرنے کی سوچ اور فکر عطا فرمائے، اور اس نعمت کو ایسا ہمارے ساتھ رکھے کہ ہم پیدا بھی الحمدللہ مومن ہوئے، ہم زندہ بھی مومن ہیں، اور ہم جب اس دنیا سے جائیں تو ایمان کی دولت، ایمان کی نعمت ساتھ لے کر جائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔